یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے باری فسادی ہیں، میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا۔ اب یہاں سوال یہ آتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین کون تھے؟ اصل میں اصحاب کہف 3 حصوں میں ہیں۔ ایک حصہ وہ جو 6 دوست تھے، اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور تیسرا حضرت ذوالقرنین۔ ان 3 حصوں کو سمجھنے سے پہلے تمام اہل ایمان حضرات درود پاک پڑھیے۔ اصحاب کہف نکلے تھے ایمان بچانے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے علم کے لیے، اور ذوالقرنین دین کی دعوت دینے کے لیے۔ آج ہم اس واقعے میں اصحاب کہف کا وہ حصہ جو تیسرے نمبر پر آتا ہے اس واقعے کا ذکر کریں گے۔ ذوالقرنین اصل میں ایران کے بادشاہ تھے، اور ایران اس وقت 2 ملکوں میں تھا، ایک کو پیرس اور دوسرا میدیا کہلاتا تھا، اور حضرت ذوالقرنین وہ تھے جنہوں نے ان دونوں ممالک کو ملا کر ایک بنایا، اور وہاں سے سلطنت ایران کی شروعات ہوئی۔ حضرت ذوالقرنین نے اپنا تاج 2 سینگ نما بنوایا تھا کہ میں نے 2 ممالک کو ایک کیا ہے، اسی وجہ سے ان کا لقب ذوالقرنین پڑا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف میں حضرت ذوالقرنین کا بیان کچھ یوں کرتا ہے: آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ یہ لوگ دریافت کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی تھی، اور اسے ہر چیز کے سامان بھی عنایت کر دیے تھے۔ وہ ایک راہ کے پیچھے لگا یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا، اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا، اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا۔ ہم نے فرمایا کہ اے ذوالقرنین، یا تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں تو کوئی بہترین روش اختیار کرے۔ اس نے کہا کہ جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا، اور وہ اسے سخت عذاب دے گا۔ ہاں، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے، اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی ہی کا حکم دیں گے۔ پھر وہ اور راہ کے پیچھے لگا یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے اور کوئی اوڑ نہیں بنائی۔ واقعہ ایسا ہی ہے، اور ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وہ پھر ایک سفر کے سامان میں لگا یہاں تک کہ جب وہ 2 دیواروں کے درمیان پہنچا، ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ انہوں نے کہا: اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے باری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو، میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ۔ تا وقت کے لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا تو فرمایا: میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دو، بس تو ان میں اس کے دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ کہا: یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گٹ مٹ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا، بس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 83 سے 99 تک تھی جو ہم نے ابھی تلاوت کی۔
اس میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے، حضرت ذوالقرنین یہودیوں میں بھی ایک معروف شخصیت ہیں کیونکہ انہوں نے انہیں یروشلم میں رہنے کی اجازت دی، یعنی وہ تبلیغ کرتے تھے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں دیکھا کہ ذوالقرنین دین کی تبلیغ کے لیے نکلا تھا، اسی وجہ سے ان کا غیر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ تھا تاکہ یہ اسلام قبول کر لیں۔ جب ذوالقرنین کے پیرس اور میدیا کو ملا کر سلطنت ایران بنائی، پھر ان کی فتوحات کے 3 دائرے تھے۔ مغرب کی طرف پورا علاقہ فتح کر لیا، پھر مشرق کی طرف بھی پورا علاقہ فتح کر لیا۔ ایک مہم ان کی شمال کی طرف گئی، جیسا کہ حضرت عمر کے دور میں بھی 3 لشکر نکلے تھے۔ ایک لشکر شام سے ہوتا ہوا مصر کی طرف، ایک لشکر عراق سے ہوتا ہوا ایران کی طرف، اور ایک لشکر سیدھا شمال یعنی کوہ قاف کی طرف۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ذوالقرنین کے راستے پر اپنے لشکر چلائے۔ اسی طرح حضرت ذوالقرنین بھی ایک بڑی عظیم سلطنت کے بانی بنے۔ اور اب یہاں سوال یہ آتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین کون تھے، یعنی نبی وغیرہ تھے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، نبی نہیں تھے، اور تاریخ سے معلوم بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ ایک شہزادے تھے۔ جہاں ان کی سلطنت تھی وہیں لوگ ان کے خلاف ہو گئے اور انہیں قتل کرنے لگے، اور وہاں سے انہیں کسی نے بچایا اور پھر یہ صحرا میں رہے، دنیا کی زندگی سے دور۔ وہاں کسی نبی کی تعلیم سے انہوں نے دین کو قبول کیا، اور قرآن میں بھی ان کا ذکر کچھ یوں ہے کہ وہ ایک بہت نیک اور صالح مومن تھے۔ تمام اہل ایمان حضرات ایک دفعہ دوبارہ درود پاک پڑھیں۔ آج کی یہ ویڈیو ادھر تک۔ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔